مکہ سے چند کوس کے فاصلے پر طائف کی بستی تھی، جو اپنے ساداب باغیچوں، لہلہاتے کھیتوں اور ہرے بھرے نخلستانوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ طائف ملک حجاز کا کشمیر ہے۔ طائف میں پھل ترکاریاں تو خاص طور پر خوب پیدا ہوتی ہیں، اور ادھر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی۔ مکہ کے مشرکین بھڑک اٹھے اور ان پر ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑنے لگے۔ کبھی ان کے سر پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی نیت باندھتے، جب سجدے میں جاتے تو ان کے اوپر اونٹ کی اوجھری ڈال دیتے۔ مکہ کے مشرکین بہت ستاتے تھے۔ جب مکہ میں ظلم زیادتی زیادہ بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر طائف کی طرف پیدل سفر کیا، اور جب طائف پہنچے، طائف کے سب سے بڑے رئیس عبد جلیل پر اسلام پیش کیا، اور اس کے بعد عام طور سے سب کو دین کی دعوت دینے لگے اور تقریر کی۔ اس تقریر میں مشرکین کی خدا کی برائی، بت پرستی کی مذمت، برائی سے باز رہنے کی تاکید اور اچھائی کی زندگی گزارنے کی دعوت تھی۔ انتہائی شعری لہجے میں نرم الفاظ، دل نشیں تقریر کی، مگر طائف کے لوگ مکہ والوں سے کم ظالم اور بدماش نہ تھے۔ طائف کے رئیسوں نے اپنے غلاموں اور چھوکروں کو آپ کے خلاف اکسا کر ان کے پیچھے لگا دیا۔ بیچ بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، برا بھلا کہا گیا اور پتھر ان پر برسائے گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک خون میں بھر گئے۔ یہ منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ آسمان رو رہا تھا، سورج کی آنکھ سے خون ٹپک رہا تھا، در و دیوار کانپ رہے تھے۔ شجر و حجر کی زبان پر فریاد تھی۔ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا انسان اور خدا کا سچا رسول بھلائی کی باتیں بیان کر رہا تھا، لوگوں کو اندھیرے میں سے روشنی کی طرف بلا رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے جواب میں پتھر برسائے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زخم لگنے سے گر گر پڑتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھڑا کرتے اور چلنے لگتے، اور وہ نالائق بچے اور تیزی سے پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے سے زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر طائف کے نالائق بچے تالیاں بجا بجا کر ہنستے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنا سینہ سپرد کر دیا تھا، اور سینے پر پتھر روکتے تھے۔ پتھروں سے اس جانشار خادم کا سر پھٹ گیا۔ موت اور تباہی و ہلاکت کے فرشتے انتظار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے طائف کے لیے بد دعا نکلے، اور ہم خدا کا حکم پا کر طائف کی سرزمین کو دھوئیں کی طرح اڑا دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو کی ایک ایک بوند کا ہم انتقام لیں گے، ایک ایک پتھر کا جواب دیا جائے گا۔ عاد اور سمود کی قوموں سے زیادہ برا حشر کر کے چھوڑیں گے۔ ان طائف والوں کا سید العالم کی توہین سے اور بڑھ کر جرم کیا ہو سکتا ہے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ بھی اہل طائف کے لیے نہیں نکلا۔ آپ نے اللہ سے اس ظلم و زیادتی کا ذرا سا بھی شکوہ نہیں کیا۔ طائف والے اپنی کامیابی پر بہت خوش تھے کہ ہم نے اپنے معبودوں کی توہین کا آج بھی کھول کر بدلہ لے لیا۔ وہ بہت نڈر ہو گئے تھے اور اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندہ نہ تھے۔ وہ آپس میں کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، ذرا ذرا سے چھوکرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پتھر برساتے ہیں، مگر اس کا خدا نہ تو اسے بچاتا ہے اور نہ ہی اس کی مدد کے لیے آسمانوں سے کوئی فرشتہ بھیجتا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے؟ یہ تو اہل طائف کی غلط فہمیاں تھیں۔ اگر وہ چاہتے تو ایسی بد دعا دیتے کہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا، مگر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ، اہل طائف کو سیدھا راستہ دکھا اور اسلام جیسی نعمت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، پاؤں زخموں سے چور تھے۔ طائف کی ٹھنڈی ہواؤں سے چوٹوں میں ٹیس ہوتی تھی، اور راستے کی گرد و غبار نے زخموں کو اور زیادہ تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مکہ پہنچے۔
کفار مکہ آپ کی ایک ایک خبر رکھتے تھے کہ آج کیا کہا، کس سے ملاقات کی، کس پر کیا اثر ہوا۔ جب مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا ہے اور ان پر پتھر برسائے گئے ہیں، وہ بہت خوش ہوئے اور طائف والوں کو اس ظلم کی بہت تعریف کی۔ مکہ کے لوگ قریش کو غیرت دلاتے کہ تم سے زیادہ بہادر اور غیرت مند تو طائف کے چھوکرے نکلے جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کی بیچ بازار میں توہین کی اور ان کی بات کسی کو نہ سننے دی۔